بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا ہے اور اس کے گزرنے کے باوجود ہمیں ایک فکر ہونی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہمارا رمضان قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ اور ہمارے صالحین کی سنت یہی ہے، ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ کسی بھی نیکی کے کام کو کرنے کے بعد ایک خود احتسابی کے پروسیس سے، سیلف ایویلیویشن کے پروسیس سے اپنے آپ کو گزارتے تھے کہ چیک کر سکے کہ آیا ان کا یہ نیک عمل قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اور اس حوالے سے جب رمضان گزرتا تو مثال کے طور پر جب ہم صالحین کی بات کرتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، کاش کہ مجھے پتہ چل سکے کس کا رمضان قبول ہو گیا، میں اس کو مبارکباد دوں، اور کون رمضان کی قبولیت سے محروم رہ گیا تاکہ میں اس کے ساتھ تعزیت کر سکوں۔ تو یہ صرف کافی نہیں ہے کہ ہم نے رمضان کے روزے رکھ لیے، قیام اللیل کیا، قرآن کریم کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کیا، بلکہ یہ بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا رمضان قبول ہوا یا نہیں ہوا، اور اگر قبول ہو گیا ہے تو پھر اس کی نشانیاں کیا ہیں، اس کے سائنس کیا ہیں۔ تو آج کے اس سیشن میں ہم ان نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے جو قرآن اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم یہ چیک کر سکتے ہیں کہ واقعی میرا رمضان قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور قول میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، جس میں وہ یہ فرمایا کرتے تھے، اس بات کا غم نہ کرو کہ تم نے عمل کم کیا ہے، یہ کوئی غم نہیں ہے کہ میں کم عمل کر سکا، بلکہ اس بات کی فکر کرو کہ کیا میرا یہ عمل قبول بھی ہوا کہ نہیں ہوا۔ یہ ہمیں فکر لگی رہنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 میں ارشاد ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین سے ہی قبول فرماتا ہے۔ تو گویا نیک عمل کی قبولیت صرف اور صرف متقین لوگوں کے عمل اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ بعض مسلمانوں کی طرح ہمیں نہیں ہو جانا چاہیے کہ جنہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ان کی عبادتیں قبول ہوئیں یا نہیں ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی فرما برداریاں قبول بھی کی یا نہیں کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی نیکی کے کام کو کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ نعمت تبھی مکمل ہوتی ہے جب ہمیں اس کے ساتھ قبولیت کی نعمت بھی عطا کر دی جائے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے ننھے بیٹے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو نہ صرف وہ نیک عمل کر رہے تھے بلکہ ساتھ ساتھ یہ دعا کرتے جاتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تعالیٰ میں اور میرا یہ چھوٹا بیٹا جو نیکی کا کام ہم کر رہے ہیں اس کو ہماری طرف سے قبول بھی کر لیجئے۔ تو ہمیں بھی ہر نیکی کا کام کرتے ہوئے، اور رمضان تو خاص طور پر، کیونکہ رمضان نیکیوں کا ایک خزانہ ہے، موسم بہار ہے کہ جس میں ہمیں بہت زیادہ موقع ملتے ہیں کہ ہم نیکیاں کر سکیں، تو ہمیں اللہ رب العزت سے اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کر لینی چاہیے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کیا یہ دعا ہمیں صرف رمضان میں ہی کرنی چاہیے؟ سلف صالح کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ 6 مہینے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ یا اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما، اور 6 مہینے یہ دعا کرتے کہ یا اللہ جو رمضان گزر گیا ہے اس کو قبول فرما۔ گویا ان کی اپنے رمضان کے حوالے سے یہ فکر سارا سال رہتی تھی۔ رمضان کی نعمت کا میسر آنا یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے، اور پھر رمضان میں جو کوششیں ہم نے ٹوٹی پھوٹی کی، جو ہم لگے رہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں اور ہم سے راضی ہو جائے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس لیے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ آئیے قرآن اور حدیث کے مطالعے سے کم از کم ان 10 نشانیوں کا
ذکر کرتے ہیں، دہرا لیتے ہیں، جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے رمضان یا حج یا عمرہ یا کوئی بھی نیکی کا اگر کام کیا ہے تو وہ قبولیت کے درجے کو پہنچا ہے یا نہیں پہنچا۔ اس میں سب سے پہلی ہے کہ اس نیکی کو کرنے کے بعد دوبارہ گناہ کی طرف انسان واپس نہ پلٹے۔ اور اس کے حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے، مثال کے طور پر یحییٰ ابن معاذ کہتے ہیں کہ جس کے زبان نے استغفار کیا اور دل میں گناہ کرنے کا خیال آتا رہا تو وہ جان لے کہ اس کا نیک عمل مردود ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے کہا کہ میں رمضان کے مہینے میں تو سود نہیں کھاؤں گا، لیکن رمضان کا مہینہ گزرے گا تو میں پھر سود والا ہی اپنی انکم دوبارہ، تو یہ رمضان کے قبول نہ ہونے کی نشانی ہے۔ یا مثال کے طور پر اگر کسی نے کہا کہ میں رمضان کے مہینے میں تو جھوٹی قسم نہیں کھاؤں گا، لیکن رمضان کے بعد جب میں کورٹ میں جاؤں گا تو میں جھوٹی قسم کھا کے دوسرا کے پراپرٹی کا حصہ غصب کر لوں گا، ابھی میں رمضان میں نہیں جاتا تاکہ میرا رمضان اچھا گزر جائے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان قبول نہیں ہوا۔ ایک دفعہ نیکی کا کام کرنے کے بعد، نیکی کے راستے پر آ جانے کے بعد اگر انسان دوبارہ گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے راستے پر چل پڑتا ہے تو پھر اس کی پچھلی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، کیونکہ برائیاں نیکیوں کو مٹاتی ہیں اور نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں۔ یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ بعض لوگ اپنے دل میں یا اپنے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، چند دن ہیں، یہ گزر جائیں تو پھر اس کے بعد میں دوبارہ یہی کروں گا۔ جیسے مثال کے طور پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں اچھا یہ رمضان گزر جائے تو ہم میوزک سننا دوبارہ شروع کر دیں گے، تو بس یہ رمضان کے دنوں میں ہم یہ نہیں کریں گے۔ تو یہ پہلی نشانی ہے کہ رمضان قبول نہیں ہوا۔ اگر کوئی شخص رمضان کے بعد واپس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر آ جاتا ہے تو سمجھیے کہ اس کا رمضان ضائع ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اس نقصان سے۔ دوسرے نمبر پر، اور سوچئے یہ ہماری ایک مہینے کی محنت ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے بھوک اور پیاس کاٹنا۔ ہاں شوق میں آسان بھی ہوتا ہے، لیکن اگر ہم ایک مہینہ محنت کرتے رہے اور اس کے بعد پھر رمضان گزرتے ہی ہم اپنا حلیہ بدل لیں، اپنے طور طریقے بدل لیں اور دوبارہ ہم اسی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے راستے پر چلنا شروع کر دیں، سود بھی کھایا جا رہا ہے، فحاشی، بے حیائی، عریانی بھی ہو رہی ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس رمضان کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دوسری نشانی کیا ہے کہ نیکی کرنے کے باوجود ہر وقت اس خوف میں رہیں کہ پتہ نہیں ہمارا عمل قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ اور اس حوالے سے سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر گزار ہوتا ہے اسے اس کے اپنے نفس کو ہی اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ ہو جاتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ تعالیٰ بہت ہی بے نیاز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تکفروا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرو اور کفر کا ارتکاب کرو، فإن اللہ غنی عنکم، تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ولا يرضى لعباده الكفر، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اس کے بندے کفر کے راستے پر چلیں۔ وان تشکروا، اور اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ، يرضه لكم، تو اسے تمہارے لیے یہ پسند ہے۔ شکر گزاری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہر فرما برداری شکر گزاری ہے۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، غیبت سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے۔ لیکن اگر ہمسایوں کو تنگ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سود کھاتے ہیں، حرام کماتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ تو یہاں علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ دوسری شرط یہ ہے، رمضان کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ ہمیں اپنے عمل کے قبول نہ ہونے کا خوف لگا رہے۔ اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کی تلاوت کی، اور اس آیت کے بارے میں سورۃ المومنون کی آیت نمبر 60 ہے، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں جو جتنی بہترین اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں ڈر رہتا ہے، یہ ڈرتے رہتے ہیں۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اے اللہ کے پیغمبر، کیا یہ وہ لوگ ہیں
کہ جو شراب بھی پیتے ہیں اور چوریاں بھی کرتے ہیں، یعنی یہ برے لوگ ہیں جو دلوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا یبنت الصدیقی، اے صدیق کی بیٹی نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، صدقے بھی کرتے ہیں، لیکن ڈرتے رہتے ہیں پتہ نہیں ان کا عمل قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ کیونکہ یہ جو ڈرتے رہنا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرا انحصار میرے عمل پر نہیں، میرے اللہ تعالیٰ پر ہے۔ یہ جو دعا ہم کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، اس کا یہی مطلب ہے کہ میں اپنے اوپر انحصار نہیں کرتی، میں اپنے نیک عمل پر انحصار نہیں کرتی۔ اے اللہ تعالیٰ میں آپ کے رحمت اور فضل کی طلبگار ہوں، آپ نے اپنی رحمت کرنی ہے، اپنا فضل مجھے عطا کرنا ہے تو میں نے کامیاب ہونا ہے، اور میری کوئی بھی نیکی یا رمضان کا مہینہ قبول ہوگا۔ لہٰذا یہ ہے اس کا مطلب۔ اور اس کا فائدہ کیا رہتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمبل رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حق میں عاجز رہتے ہیں۔ ورنہ انسان کیا ہے، میں نے آپ کی خاطر نمازیں پڑھی، میں نے آپ کی خاطر روزے رکھے، میں نے پوری بھوک کاٹی، یہ رویہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب یہ ہے کہ ہم اپنا بیسٹ پیش کریں اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ قبول فرما لے۔ اس کے بعد دیکھیے تیسری نشانی ہے کہ اگر نیک عمل کرنے کے بعد اگلے نیک عمل کی توفیق مل جائے تو جان لیجئے کہ پچھلی نیکی قبول ہو گئی ہے، کیونکہ ایک نیکی دوسری نیکی کا راستہ ہموار کرتی ہے۔ اور اگر ایک نیک عمل کرنے کے بعد پھر اللہ کی نافرمانی ہو گئی تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت ہے کہ پچھلی جو ہماری نیکی ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی۔ اور اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یاد رکھیے کہ یہ جو نیک عمل ہے یہ ایک بابرکت اور پاکیزہ درخت کی مانند ہوتا ہے، اور اس کو مسلسل پانی دینا پڑتا ہے۔ یعنی ہم حج کر کے آئے تو اب ہماری فکر ختم نہیں ہونی چاہیے، حج کے بعد مسلسل ہمیں اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں مصروف رکھنا ہے تاکہ ہمارے حج کی حفاظت ہوتی رہے، وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ حج کر کے آ کے رشتہ داروں کو لڑا جھگڑا دیا، غیبت کر دی، ان کے ساتھ بدسلوکی کی تو حج ضائع ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ جو نیک عمل ہوتے ہیں یہ ایک پودے کی طرح ہوتے ہیں، ایک درخت کی مانند ہوتے ہیں۔ جس طرح پودے کو مسلسل رکھوالی کی، نگہبانی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہمیں اپنی تمام تر نیکیوں کی مسلسل خیال کرنا چاہیے۔ اور اگر خیال بھی آئے کسی نافرمانی کا تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے جو پچھلی نیکی ابھی میں نے کی ہے وہ قبول نہیں ہوئی۔ اگر نماز پڑھ کے اٹھے ہیں اور اٹھ کے غیبت شروع کر دی ہے تو بہت پریشانی والی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ میری یہ نماز قبول نہیں ہوئی۔ اگر وہ قبول ہوتی تو مجھے آگے پھر نیکی کی توفیق ملتی اور میں غیبت سے اپنے آپ کو نکال لیتی۔ چوتھی نشانی ہے رمضان کی قبولیت کی یا کسی بھی نیک عمل کی قبولیت کی کہ ہم جتنا مرضی اچھا نیک عمل کر لیں ہمیں وہ کم ہی محسوس ہو اور ہم اس کی وجہ سے خود پسندی اور تکبر میں مبتلا نہ ہو۔ چاہے ہم نے جتنی مرضی رمضان میں محنت کی ہو، جتنے مرضی قرآن پڑھے ہوں، پھر بھی ہمیں ایک ہی فکر ہو کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو پسند آیا ہے یا نہیں ہے، تو اپنے عمل کو ہمیشہ چھوٹا ہی سمجھا جائے، اسے بڑا نہ سمجھا جائے۔ بعض لوگ پروپیگنڈا زیادہ کرتے ہیں، کام کم ہوتا ہے، کریڈٹ لینے میں سب سے آگے ہوتے ہیں اور پریکٹیکلی کچھ کیا بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان کے حوالے سے بھی ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو کچھ ہم نے کیا اسے کم سے کم سمجھیں، اور زبان پہ تو کسی بھی چیز کا ذکر نہ آنے دیں، کیونکہ ہمارے صالحین کہا کرتے تھے جس نیکی کا ذکر تمہاری زبان پر ہو گیا اسے ضائع ہی سمجھو، وہ اب ضائع ہو گئی، اس کا ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے نتیجے میں خود پسندی میں مبتلا ہو کے دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا کہ میں بہت نیک ہوں اور یہ باقی کے جو ہیں وہ سارے اتنے نیک نہیں ہیں، اور تکبر کا مظاہرہ کرنا، یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ رمضان قبول جو ہے وہ نہیں ہوا۔ تو اس لیے علماء کرام کا کہنا ہے کہ یہاں ہم ہمیشہ اپنے کام کو چھوٹا سمجھیں، اس میں گنجائش رکھیں ذہن میں کہ پھر بھی بہت ساری کمیاں کوتاہیاں ہوں گی، اور اس کی وجہ سے خود پسندی اور تکبر میں مبتلا نہ ہوا جائے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے اگلی نشانی جو یہاں پر بتائی جاتی ہے رمضان کی قبولیت کے ہونے یا نہ ہونے کی، پانچویں یہ ہے کہ ایک نیکی کو کرنے کے بعد اگر ہمارا اگلی نیکی بھی کرنے کو دل چاہے اور ہمیں اس کا بار بار خیال آئے اور ہمیں نیکیاں کرنا اچھا لگے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا برا لگے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا رمضان قبول ہو گیا ہے۔ یعنی رمضان کے بعد بھی اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنی
فرض نمازوں کی پابندی اسی طرح سے کرتی رہوں۔ رمضان کے بعد بھی آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ چلیں میں اس طرح سے 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر یا 11 رکعت قیام اللیل نہیں کر پا رہی، تو میں کم از کم عشاء کی نماز کے ساتھ 2 رکعت ایکسٹرا قیام اللیل کے پڑھ کے ہی سوؤں۔ رمضان کے بعد بھی آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں ایک منیمم اپنی روٹین کے مطابق پیجز فکس کر لوں کہ اتنے تو میں نے روزانہ قرآن کریم کی ضرور تلاوت کرنی ہے۔ رمضان گزرنے کے باوجود آپ کی تلاوت قرآن کریم میں دلچسپی میں اضافہ ہی ہوا ہے اور کبھی نہیں ہوئی، تو یہ بہت خوبصورت چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کے دل میں یہ رمضان گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے محبت میں اضافہ ہو چکا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بری لگتی ہے، اور بری لگنے کی پہلی سٹیج یہ ہے کہ کھٹکنے لگ گئی ہے۔ کر بھی رہے ہوں تو مسلسل یہ سوچ آتی رہے، وائب آتی رہے، یہ مجھے نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اگرچہ میں اس کو کر رہی ہوں لیکن ہے تو یہ غلط۔ تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کا رمضان قبول کر لیا ہے۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 دیکھیے، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو اگر آپ کا دل اس وقت خوش ہوتا ہے جب آپ نیکی کرتے ہیں، اور اس وقت دکھ محسوس کرتا ہے جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو بہت بڑی نعمت خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر یہ جو تبدیلی پیدا کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا رمضان قبولیت تک پہنچ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے۔ اسی طرح سے رمضان کی قبولیت کی اگلی نشانی یہ ہے کہ آپ کو نافرمانیاں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بری لگنے لگیں، اور اگر آپ کو وہ کرنی بھی پڑے تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے اس ماحول سے نکال دے کہ جس میں میری زندگی ضائع ہو رہی ہے اور مجھے یہ کام کرنے پڑ رہے ہیں۔ اور اس کے لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے باقاعدہ، اللہم حبب الی الایمان، اے اللہ تعالیٰ میرے دل میں ایمان کی محبت ڈال دے، وزینہ فی قلبہ، اور اسے میرے دل میں سجا دے، وکرہ الی الکفر والفسوق والعصیان، اور مجھے میرے دل میں ناپسندیدگی کے جذبات ڈال دے کفر کے لیے، نافرمانی کے لیے اور گناہ کے کاموں کے لیے، وجعلنی من الراشدین، اور مجھے ان لوگوں میں بنا دے جو اللہ کی راہ پہ چلنے والے ہیں۔ یہ دعا نہ صرف اپنے لیے کیا کریں بلکہ اپنی اولادوں اور نسلوں کے لیے کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں گمراہی سے بچائے، ان کے دل میں ایمان کی محبت ڈال دے، اور ان سے ہمیشہ وہ کام لے جن سے اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ چھٹی جو نشانی ہے رمضان کے قبول ہو جانے کی، وہ یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے امید زیادہ ہونے لگے، اور آپ اس کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نواز دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا صرف خوف ہی دل میں رکھنا کافی نہیں ہے، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہونی چاہیے تاکہ ہم بالکل ہی ڈس اپوائنٹ نہ ہونے لگے۔ اور اگر ہمیں صرف امید ہے اور خوف نہیں ہے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا خوف نکل جاتا ہے، اور دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ خوف اور امید دونوں کو ساتھ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی برگزیدہ شخصیت بھی نیکی کا کام کرتے ہوئے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہے، تو صرف اپنے رمضان ہی کے لیے نہیں، آج کے بعد سے زندگی میں جتنی بھی نیکیاں کی ہیں ان سب کی حفاظت کے لیے یہ دعا کرنا ضرور شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو کچھ بھی آج تک کیا، جو نیکی کے کام کیے ہیں، ان سب کو قبول فرما لے۔ 7ویں نشانی آپ یہاں پر دیکھیے، علماء کرام بیان کرتے ہیں رمضان کی قبولیت کی، وہ یہ ہے، یا کسی بھی نیکی کے کام کی قبولیت کی، کہ اس کے بعد دیگر یا اگلی نیکیاں کرنا آسان ہو جائے اور گناہوں سے دور رہنا بھی آسان ہو جائے۔ تو یہ 2 ڈائمینشنز ہیں نیکی کی، ایک یہ ہے کہ نیکی کے کام کرنے آسان ہو جائیں، اور ایک ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے دور رہنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اور اس کے لیے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ذرا غور کیجئے سورۃ اللیل کی آیت نمبر 4 سے لے کے 10 تک پہ، اللہ رب العزت نے یہاں پر کیا بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اور جس نے اللہ رب العزت کی راہ میں دیا اور تقوی کی زندگی گزاری۔ تقوی کیا ہے؟ جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے
وہ ہم کرتے جائیں، اور جن کاموں کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے باز آ جائیں۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے تصدیق کی اس اچھی بات کی، تائید کی اس اچھی بات کی۔ کس اچھی بات کی؟ یعنی کہ وحی کو سچ مانا، حق کو سچ مانا، جو کلام اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کو سچ مانا اور اس کی تائید کی۔ اب یہ جو نیکی وہ کر رہا ہے پیچھے، اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ جنت کا راستہ آسان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نیکیاں کرنا آسان کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنے لیے، ہم مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، اور اپنے پیاروں کے لیے بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جنت کے راستے آسان کر دے۔ تو اگر رمضان کے بعد بار بار ہمیں خیال آتے ہیں اور ہم اسی طرح سے اپنی نمازوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اسی طرح سے قرآن کریم کے بارے میں ہم ایک نیا پلان بنا چکے ہیں کہ ہم اس کو اب مزید سیکھیں گے اور بہتر کریں گے، اور اگر قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق ابھی بھی اسی طرح سے چل رہا ہے جیسا کہ رمضان میں ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہوا تھا، اور قیام اللیل کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ہے، صدقہ بھی ہم کرنا چاہتے ہیں، صبح و شام کے اذکار کا بھی ہمیں خیال آتا ہے۔ دیکھیں جب ہم کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بار بار خیالات آتے ہیں، اور پھر ہمیں روزانہ کی تسبیحات اور اذکار کا بھی خیال آتا ہے۔ صبح اٹھ کے ہم پلان کرتے ہیں کہ آج کا دن کیسے گزاریں گے، اور مغرب یا عشاء کے وقت ہم حساب کتاب کرتے ہیں کہ کیا آج جو میں نے اپنے لیے 5-6 معمولات فکس کیے تھے وہ پورے کیے کہ نہیں کیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے نیکیوں کے راستے آسان کر دیے ہیں۔ اور پھر سارا دن ہم کوشش کرتے رہیں کہ اس پورے دن میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں کرنا۔ عمومی طور پر جو ہم روٹین لائف میں نافرمانی کے کام کرتے ہیں ان میں جھوٹ بولنا ہے، دھوکہ دینا ہے، غیبت کرنا ہے، یا یہ ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ بدسلوکی ہے، یا یہ کہ کسی کا حق مار لینا ہے، یا ملازمین کے ساتھ بدسلوکی ہے۔ اگر ہم ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیا ہے۔ پھر اس کو کمپیئر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اور منظر ہمارے سامنے بیان کر کے، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور جس نے بخیلی کی تو پہلی غلطی کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ بخیلی یہاں جنرل ہے، بخیلی مشورے میں بھی ہو سکتی ہے، بخیلی صرف دینے میں ہی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ہم سے کسی نے مشورہ کیا کہ کیا ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، ہم خود ہوتے تو کر لیتے، اس کو کہہ رہے نہیں تم نے نہیں کرنا، یہ بخیلی ہے، رائٹ۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، مگر جس نے بخیلی کی، وَاسْتَغْنَى، اور لاپرواہی کی۔ کس بات میں لاپرواہی کی؟ اسے اس بات کی کوئی کیئر نہیں ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے اس اچھی بات کو، یعنی جو حق بات ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، جو کلام آپ کی طرف نازل کیا ہے، اس کو جھٹلایا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم اس کے لیے دوزخ کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور دوزخ کا راستہ کیا ہے؟ گناہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، یہ دوزخ کا راستہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کیسے دوزخ کے راستے کے پیچھے نافرمانیوں کا ذکر ہے، اور نافرمانیوں کو بھی اوپر نیچے ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ذرا پھر سنیے، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جس نے بخیلی کی، پہلا گناہ کیا مثلاً، اور بخیلی کے بعد لاپرواہی کی، پرواہی نہیں ہے کہ میں یہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہوں، اس کے لیے وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، تو ایک گناہ دوسرے گناہ کو لے آتا ہے، اور ایک نیکی دوسری نیکی کا راستہ ہموار کر دیتی ہے۔ یہ ہے دلیل قرآن کریم سے، اور کئی اور دلائل ہیں، صرف یہاں میں ایک آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے لیے دوزخ کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ آسانی اسے بھی ملی ہے لیکن اسے جنت کے راستے کی ملی ہے، اور آسانی اس کو بھی ملی ہے لیکن اسے جہنم کے راستے کی ملی ہے۔ تو نافرمانیاں جہنم کی طرف لے کر جاتی ہیں، اور فرما برداری اللہ کی جنت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو اگر ایک نیکی کر کے اگلی نیکی کرنے میں آپ کو آسانی محسوس ہو رہی ہے تو آپ بہت خوش قسمت انسان ہیں۔ اگر آپ آسانی سے اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، آسانی سے اپنے آپ کو غیبت سے بچا رہے ہیں، جھوٹ سے بچا رہے ہیں، دھوکے سے بچا لیتے ہیں، بد اخلاقی سے بچا لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پچھلی نیکیاں قبولیت کے درجے کو پہنچ رہی ہیں، اور اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آسانی عطا کی ہے نیک کام کے کرنے میں، یہ اللہ رب العزت کی ایک اور نعمت ہے آپ کے لیے، اور آپ کے رمضان کے قبول ہونے کی نشانی ہے۔
پھر اسی طرح سے دیکھیے یہاں پر 8ویں نشانی جس کا ذکر علماء کرام کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے آپ کو محبت ہونے لگے، اور جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں ان سے آپ کے دل میں گھبراہٹ اور ناپسندیدگی کے جذبات پیدا ہونے لگیں، ان کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ بیٹھنا، میل جول کرنا، انٹریکشن کرنا، ان کے ساتھ تعلق رکھنا بہت اچھا نہ لگے۔ یہ بھی پچھلی جو ہے وہ نیکی کے قبولیت کی نشانی ہے کہ اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہر وقت اپنے آپ کو سراؤنڈڈ بائی رائچیس پیپل کے ایسے لوگوں کے گھیرے میں رکھیں تاکہ آپ نیکیاں آسانی سے کر سکیں۔ اور سورۃ الکہف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان لوگوں کے ساتھ رہو جو دن اور رات اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو جب ہم ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے جو ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں تو نیچرلی ہم بھی اسی رستے کی طرف چل پڑیں گے، کیونکہ عادتوں کی بھی اسی طرح سے چھوت ہوتی ہے جیسے بیماریوں کی چھوت ہوتی ہے۔ تو جب ہم دنیا دار لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو ہمیں بھی خیال آئے گا کہ ہم ہر 6 مہینے بعد اپنا فرنیچر بدلیں اور ہر 6 مہینے بعد اپنے کرٹنز چینج کریں، لیکن جب ہم نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہمیں خیال آئے گا کہ ہم بھی تفسیر دوبارہ سے پڑھنا شروع کریں اور اب اس اینگل سے پڑھیں، اور ہم بھی قرآن کی تجوید اچھی کر لیں اور ہم بھی عربی اچھی کر لیں۔ تو یہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ ہم کس طرح کی کمپنی میں ہیں۔ تو ہماری جو کمپنی ہے پریویس نیکی کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ اب ہمیں وہ لوگ اچھے لگنے لگیں جو کہ صالحین ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل رہے ہیں۔ کچھ صالحین کہا کرتے تھے کہ جب ہم حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس سے نکلتے تو اپنے ایمان کو بڑے ہائی لیول پر پاتے۔ 2-3 دن تو ہمارے بڑے اچھے گزرتے، لیکن 3 دن کے بعد یا ہفتے کے بعد ہمیں لگتا ہمارا ایمان کا لیول کافی نیچا ہو گیا ہے۔ تو پھر ہم آپس میں ڈسکس کرتے کہ چلو ایک دفعہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس اٹینڈ کر کے آتے ہیں۔ تو ہم پھر ان کے سرکل میں پہنچ جاتے اور ان کو دیکھتے ہی ہمارے دل کی دنیا بدل جاتی۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ دیکھتے ہی آپ کی سوچ کا جو ڈائریکشن ہے وہ بدل جاتی ہے، آپ کی لائکنگ ڈس لائکنگ، آپ کی مصروفیات بدلنے لگتی ہیں، آپ ان کی نقالی میں نیکی کے کام کی طرف آتے ہیں۔ تو یقیناً یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب رمضان گزرنے کے بعد اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ مزید اچھے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھیں تاکہ آپ مزید نیکی میں ترقی کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ۔ بڑے حیران ہوئے صحابہ کرام، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ اپنے ایمان میں اضافے کی کوششیں کرتے رہو۔ تو ایمان بھی پلس مائنس ہوتا رہتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے انوائرمنٹ میں وہ کون سے اوکیزنز ہیں کہ جن میں بیٹھ کے ہمارا ایمان گرو کرتا ہے، پلس میں جاتا ہے، اور وہ کون سے اوکیزنز ہیں جن میں بیٹھ کے ہمارا ایمان مائنس میں چلا جاتا ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کچھ مومن ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا ایمان جبل احد سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ جبل احد آپ نے دیکھا کتنا بڑا ہے، اس سے بھی بڑا ہوتا ہے، اور اس کی کیا مثال ہے۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ اتنی سیٹسفیکشن دے دیتے ہیں، اس کی مثال وہ کہتے ہیں دیکھ لیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بات پہ اٹکے ہوئے تھے اور پوری قوم دوسری بات پہ اٹکی ہوئی تھی کہ ہم نے بت پرستی کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے کوئی ضرورت اپنی قوم کی نہیں تھی کہ اللہ نے ان کو وہ انر اسٹرینتھ عطا کی تھی ایمان کی شکل میں جس کا سائز بہت بڑا تھا، اور جب قوم نے کہا ہم نے آپ کو آگ میں ڈالنا ہے، انہوں نے کہا ڈال دیجئے، لیکن وہ اپنی بات سے ٹلے نہیں، وہ ہٹے نہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہماری اسٹرینتھ، میری اور آپ کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ایکچولی ہمارا ایمان ہے۔ اگر ہمارے اندر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہم بہت اسٹرانگ ہو جائیں گے، پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں پریشان نہیں کرے گی۔ لیکن اگر ہمارے اندر ایمان کمزور ہے تو پھر یہ پریشانی کی بات ہے، پھر ہمیں ہر کوئی ڈرائے گا بھی اور دھمکائے گا بھی اور ہم ہر چیز سے پریشان ہوتے رہیں گے۔ تو یہاں پر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ 8ویں نشانی رمضان کی قبولیت یا ناقبول ہونے کی یہ ہے، یا یہ کہ کسی بھی نیکی کے کام کی، کہ آپ کو اللہ کے نیک بندے ان کی تلاش کرنے لگیں، ان کے ساتھ آپ بیٹھنے لگیں تاکہ آپ کا ایمان بھی گرو کرے اور آپ کی محبت اور دوستی اور دشمنی کا معیار دین بن جائے، کہ میں دین کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہوں کیونکہ یہ لوگ دین کو پسند کرتے ہیں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان کی مضبوط ترین گرہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی خاطر محبت کریں اور اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے نفرت کریں۔ اور اس حوالے سے یہاں پر علماء کرام کا یہ کہنا ہے
کہ اللہ کی خاطر محبت کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں سے محبت رکھنا جو اللہ کی فرما برداری کے راستے پر چلتے ہیں، اور ان لوگوں سے نفرت کرنا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر چلتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں اگر پتہ چلے کہ ہمارے سرکل میں کوئی شراب پیتا ہے اور وہ شراب کا عادی ہے، تو یقیناً ہمارے دل میں یہ بات آئے گی کہ ہم اس سے ذرا دور ہی رہیں اور کم ہی تعلق رکھیں۔ یا یہ کہ اگر کوئی حرام کھانے والا ہے تو ہم اس کو ناپسند کریں گے، کیونکہ ہمیں نہیں پسند کہ ہم کسی ایسے گھر سے کھائیں جہاں پر علل اعلان حرام آتا ہو۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے 9ویں نمبر، یہاں پر علماء کرام ایک بڑا مشہور قول بیان کرتے ہیں عطاء اللہ السکندری کا۔ وہ فرماتے ہیں قل لی من تحب من تجالس من تود، مجھے صرف 3 باتوں کا جواب دے دیجئے، آپ کس سے محبت رکھتے ہیں، آپ کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور آپ کا کس کے ساتھ دوستی کا تعلق ہے۔ اقل لک من انت، میں آپ کو بتا دوں گا آپ کون ہیں، آپ دیندار انسان ہیں، اللہ والے ہیں، یا آپ دنیا دار انسان ہیں۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں اذا اردت ان تعرف مقامک عند اللہ، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا اللہ کے ہاں مقام کیا ہے، فانظر این اقامک، تو ذرا غور کرو کہ اس نے تمہیں کہاں لگا رکھا ہے، وہ تم سے کیا کام لے رہا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو نماز پڑھنے پر لگا رکھا ہے، قرآن کی محبت آپ کے دل میں ڈال رکھی ہے، ذکر کی محبت ڈال رکھی ہے، صدقہ آپ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے جہاں تک ہو سکتا ہے، اتقوا اللہ ما استطعتم، یقینی بات ہے کہ کسی کو بھی سازگار ماحول نہیں ملتا، انہی مشکلات کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اس نان سپورٹیو انوائرمنٹ کے اندر رہ کے بھی اگر آپ کو بار بار اپنے رب کی یاد آتی ہے اور اپنے آپ کو گناہوں اور نافرمانی سے بچانے کی یاد آتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے، انشاءاللہ اس نے آپ کو نیکی کے کاموں پر لگا رکھا ہے۔ لیکن اگر اس نے گناہوں پر لگا رکھا ہے، نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، غفلت اور لاپرواہی ہے، کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ میرا رب بھی مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، جس کے پاس مجھے واپس جانا ہے وہ مجھ سے خوش ہے کہ نہیں، فضولیات پہ لگا رکھا ہے، کئی گھنٹے غیبت میں گزر جاتے ہیں، گھنٹہ ایک رشتہ داروں کی غیبت کی، تو گھنٹہ دوسرا سیاستدانوں کی، تو تیسرا گھنٹہ اداکاروں کی، تو چوتھا گھنٹہ ماسیوں کی، تو 5واں گھنٹہ ہمسایوں کی، تو چھٹا گھنٹہ آپ نے جو ہے وہ کولیگز کی کر ڈالی، اور پھر اس کے بعد بیٹھ کے سوچتے رہے کہ اب مزید کس کی جائے۔ تو یہ تو زندگی کو ضائع کرنے کے مترادف ہے، اور اس دوران ایک دفعہ بھی خیال نہ آئے کہ یہ غیبت ہے اور مجھے یہ نہیں باتیں کرنی، اس کی بجائے میں کوئی قرآن کی کلاس اٹینڈ کر لوں، تفسیر کی کلاس اٹینڈ کر لوں۔ تو یہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ عطاء اللہ السکندری کے قول کا یہ مطلب ہے کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے رب کے ہاں مقام کیا ہے، تو غور کرو کہ اس نے تمہیں کس طرح کے کاموں میں لگا رکھا ہے۔ یہاں پر ہمیں پتہ ہونا چاہیے بہت اچھے طریقے سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اللہ کی خاطر دوسروں سے محبت کی اور اللہ کی خاطر نفرت کی اور اللہ کی خاطر دیا اور اللہ کی خاطر روکا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں جو اپنے ایمان کو مکمل کر جائیں۔ 9ویں نمبر پر سیکنڈ لاسٹ نشانی ہے رمضان قبول ہوا کہ نہیں، کہ رمضان کے بعد ہم کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے کہ یا اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، اور ہمیں کوئی بتائے یا نہ بتائے، ہمیں خود اچھی طرح سے پتہ ہے وہ کون سے لمحات تھے جو رمضان میں بھی غفلت کا شکار ہو گئے، کہاں کہاں ہم نے غفلت کی، کہاں کہاں ہم نے اللہ کے حق میں رمضان کے مہینے میں بھی لاپرواہی کر دی۔ ہمیں پتہ ہے وہ جب بھی یاد آئے، جب بھی رمضان کا خیال آئے، تو ایک طرف یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کو قبول فرما، دوسری طرف یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، کمی رہ گئی ہے، میں اس سے بہتر رمضان گزار سکتی تھی، ابھی بھی فلاں وقت کو میں اور بہتر طریقے سے یوٹیلائز کر سکتی تھی۔ اب اس کے لیے استغفار کیجئے، اور ہمارا دین ہمیں یہ ادب سکھاتا ہے ہر نیکی کا کام کرنے کے بعد استغفار کیجئے، کیونکہ ہم سے نیکی کے کاموں میں کرتے ہوئے کوتاہیاں، کمیاں رہ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 199 میں اللہ رب العزت کا حج کے بارے میں ارشاد ہے کہ پھر تم جب وہاں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، حج مکمل کر لیا ہے تو اب فارغ نہیں ہوئے، اب استغفار کرنے لگ جاؤ، استغفر اللہ و اتوب الیہ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اب رمضان گزرنے کے بعد
جب بھی اس کا خیال آئے اس کے لیے دعا کریں تو استغفار بھی کریں کہ یا اللہ تعالیٰ مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہم سے جو غلطیاں جو کوتاہیاں اس رمضان میں ہوئیں اس کی وجہ سے ہمارا پورا رمضان رد نہ ہو جائے، آپ اس کو قبول کیجئے اور ہماری اس بشری کمزوری کو استغفار کے ذریعے پورا کیجئے۔ ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے نماز پڑھ کے جب ہم فارغ ہوتے ہیں تو ہم 3 دفعہ استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہر نیکی کے کام کے کرنے کے بعد اس کو کیا کیجئے۔ اور پھر اسی طرح سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بہترین جو تہجد پڑھنے والے اور قیام اللیل کرنے والے اور جو اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ دعائیں کرنے والے ہیں ان میں بہترین وہ ہیں جو اپنے سحری کے وقت کو استغفار پہ ختم کرتے ہیں۔ قیام اللیل کیا، ساری رات محنت کی، تہجد پڑھی، پھر بھی یہ نہیں خوش کہ بس آج ہم نے بہت کام کر لیا ہے۔ عاجزی کا عالم یہ ہے کہ پھر استغفار کرنے لگ جاتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ یہ جو عبادتیں ہم نے کی، یہ جو قرآن ہم نے پڑھے، یہ جو قیام ہم نے کیے، اس میں بڑی کمیاں تھیں، بڑی کوتاہیاں تھیں، اس سے بہتر کیے جا سکتے تھے، اے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجئے۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، بار بار ان الفاظ کو دہرائیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس انداز کو اتنا پسند کیا ہے کہ قرآن کریم میں اس کو اپریشیٹ کیا۔ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 18 میں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور پھر ان کا آخری وقت میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے استغفار کرنے لگتے ہیں، عاجزی کا اظہار ہے اپنے رب کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام تر کوششوں کے باوجود مجھے معاف کر دیجیے گا، اس میں بہت کمی ہے ابھی بھی۔ اور پھر اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت کی اور فرمایا، سورہ محمد کی آیت نمبر 19 میں دیکھیے کہ اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں، تو میں اور آپ تو ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے، فَعْلَمْ، جان لیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، اپنے اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار کیا کریں۔ تو اگر پیغمبر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ استغفار کریں تو مجھے اور آپ کو تو ان کی نسبت کئی گنا زیادہ استغفار کی ضرورت ہے۔ اور پھر ایک اور دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جب آپ اپنی زندگی کے اب اختتام پہ پہنچ چکے ہیں اور باوجود اس کے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھری ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، وہ تو نوافل اتنے پڑھتے تھے کہ پاؤں سوج جاتے تھے۔ ہمارے ہاں تو ہماری تو کبھی وہ کیفیت نہیں ہوئی کہ ہمارے پاؤں اور ٹانگیں سوج جائیں نوافل پڑھ کے ان کو، اور پھر جہاد کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا فرما رہے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره۔ اب آپ فارغ ہو گئے اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے، اب استغفار پہ لگ جائیے۔ تو میرا اور آپ کی زبان پر اگر رمضان کے بعد استغفار جاری ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس بات کی نشانی ہے کہ رمضان قبولیت تک پہنچ گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں یہ دعا بھی کیا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا بھی کیا کرتے تھے۔ آخری اور 10ویں نشانی رمضان کی قبولیت کی یہ ہے کہ رمضان کے گزرنے کے باوجود ان نیک عمل پر اللہ تعالیٰ ہمیں مداومت عطا فرمائے، یعنی ہم مسلسل اس پر لگے رہیں۔ اور اس حوالے سے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اپنے نیک اعمال مستقل مزاجی کے ساتھ مسلسل کرتے رہے، اگرچہ وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ مثال کے طور پر آپ نے طے کر لیا ہے کہ میں نے جمعے والے دن درود شریف پڑھنا ہے، زیادہ نہیں پڑھ سکتی تو طے کر لیا ہے کہ 2 تسبیحیں تو ضرور کرنی ہے۔ اب ان 2 کو مسلسل زندگی بھر جاری رکھا جائے اور اپنے لیے اتنا ہی فکس کریں، اپنا اسکیجول اپنی تمام تر مصروفیات کو سامنے رکھتے ہوئے اتنا ہی عبادت کا بنائیں کہ جسے آپ سارا دن کی ذمہ داریوں کے ساتھ آسانی کے ساتھ کر سکیں۔ اور اگر وقت زیادہ مل جائے تو زیادہ بھی کر لیا جائے، اور اگر ایک فرائیڈے 2 تسبیح نہیں کر سکے، صرف 1 کر سکے تھے تو اب اگلے فرائیڈے 2 کی بجائے 3 کر لیں، اور اپنی پوری ڈائری مینٹین کریں کہ میں نے پورے دن میں یہ 5-6 کام ضرور کرنے ہیں، اور اس کے بعد میں نے فرائیڈے کے فرائیڈے سورۃ الکہف کی تلاوت اور کم از کم 2 تسبیح درود شریف کی ضرور کرنی ہے۔
کسی دن مصروفیت آ گئی ہے، آپ کانفرنس میں چلی گئی ہیں، مہمان آ گئے ہیں، اگر رہ گیا تو اسے لکھیں اور آگے فارورڈ کریں اگلے پیج پہ کہ اب اگلے فرائیڈے کو میں 2 کی بجائے 3 کروں گی تاکہ جو پیچھے ایک رہ گئی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور یہ ہمارے صالحین اس طرح سے یہ طریقہ کار ان کا تھا اور وہ کیا کرتے تھے. اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ جو کسی بھی نیک عمل کو مداومت کے ساتھ کرتا ہے، اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا وہ سفر کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے لیے اسی طرح اس نیکی کا اجر لکھ لیا جاتا ہے جیسے کہ وہ صحت کی حالت میں وہ نیکی کیا کرتا تھا، اگرچہ اب سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے وہ اس کو نہیں کر پا رہا. یہی وجہ ہے کہ شیخ صالح بن عثیمین کہتے ہیں کہ جب ہم صحت کی حالت میں ہوں تو زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کر لیں تاکہ جب ہم پر بیماری آئے تو ہمیں ان زیادہ سے زیادہ نوافل کا ثواب ملتا رہے. تو یہ ہیں وہ 10 علامات کے جن سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ہمارا رمضان یا کوئی بھی نیکی کا کام جو ہم نے کیا ہے وہ قبولیت کے درجے تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا. اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل فرمائے جن کی نیکیاں قبولیت تک پہنچتی ہیں، اور جو ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنی آخرت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. Mm-hmm.